اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرۃ بعدد کل معلوم لک صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مکہ شکلوش سے درس چل رہا تھا۔ آج اس کا نواں باب نمبر 9 جو محبت، اس کا نام ہے محبت، پیش کیا جا رہا ہے، جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ بری شکل والا آدمی، گھناؤنا ڈراؤنا دیکھا اور پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں، تو جو گندے کام غلط کام کیے میں وہ ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے کہ اب تو میرا اگر برا عمل ہے تو میں تجھ سے نجات کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کوئی صورت ہے اس کی؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مجھ سے نجات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرۃ بعدد کل معلوم، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے، جو مجھ پر درود پڑھنے والے دنیا میں ہیں درود السلام، فرمایا کہ پل صراط پر ان کے لیے نور ثابت ہو جائے گا، اور جو مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی کہ حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتا؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنی امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ امام غزالی کا عقیدہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، اپنی امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علماء نے سچ کہا ہے، علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے پر درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا، اور اس لیے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں۔ میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی رضا کے طلبگار رہیں، اور یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ
اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہمیں محبت ہے، تو محبت کا اللہ سے مقصد مطلب کیا ہے، کس طرح محبت کریں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت اس طرح ہوگی کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہیں، یعنی ہم پر چلنے کا حکم دیا ہے، جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا، احکامات جو حکم دیا گیا ہے ان پر ہم چلیں، اور جن باتوں سے روکیں ان سے رک جائیں، اور نمبر 2 اس کی عبادت کریں، جو فرائض واجبات سنتیں ہیں، جو فرائض اللہ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں اور واجب کی ہیں اس پر چلیں، یعنی اللہ کی عبادت کریں، اور ہمیشہ اس کے رضا کے طلبگار رہیں کہ جس بات میں رب راضی ہے بس وہی کام ہو۔ اللہ سے یہ دعا مانگے، یا اللہ جس میں تو راضی ہے، میری کوئی چاہت نہیں، بس تو جس میں راضی ہے وہ کر دے، تو مجھے اپنی پسند کا بندہ بنا دے، جو میرے لیے تو بہتر سمجھتا ہے وہ کر دے، اس کی رضا کے طلبگار رہیں۔ یہ ہے بندوں کا اللہ سے محبت کرنے کا مطلب، نہ کہ کوئی اور مطلب نہیں، یہ مطلب ہے جب اس کے احکامات پر عمل کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی رضا کے طلبگار رہیں گے، سمجھ لو کہ تم اللہ سے سخت محبت کرنے والے ہو، اور جتنا اس میں پختہ ہو گئے سمجھ لو اتنی پختہ تمہاری محبت ہے، یہ مطلب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، انہیں اپنی رحمت حسن توفیق عفت و عصمت میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا، بندوں کے فرشتوں کے سامنے تعریف کرے گا، یہ میرا بندہ ہے، میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، یہ اس کی تعریف کرے، اور جو اعمال وہ کرے اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو ثواب قبول فرمائے اور ان پر ثواب عنایت فرمائے، اور جو غلطی کوتاہیاں بتقاضا بشی اس سے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے، اور اس کو اپنی رحمت توفیق یہ سب چیزیں اس کو عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی محبت، تو اللہ کی محبت یہ ہے، یہ جب یہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کرے گا تو اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، جب بندہ یہ کام کرے گا سمجھ لو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف یہ عنایت ہوں سمجھ لو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، آگے ایک اپنی کتاب میں امام غزالی فرماتے ہیں جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرے، جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 1 جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا، یعنی یہ چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں مگر نیکی نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور اولیاء صالحاء کو دوست نہیں رکھتا، ولیوں سے محبت نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے۔ جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا، یعنی جہنم سے ڈرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکالیف کی شکایت، جب کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے یا رزق کی تنگی یا کوئی بھی تکلیف آ جائے تو شکایت شروع کر دیتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس موقع پر فرمایا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، شعر امام غزالی یہاں پر لے کر آئے ہیں 4 رابعہ بصریہ کے، جس کا ترجمہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے بظاہر تو محبت خداوندی کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے زندگی کی قسم یہ انوکھی بات ہے، یہ ایک انوکھی بات ہے تو جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور بظاہر محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کام نافرمانی کرتا ہے، فرماتی ہے ایک انوکھی بات ہے جو تو کر رہا ہے۔ نمبر 2 اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر تیری محبت اللہ کے ساتھ سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، جو وہ کام بولتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مخالف کام اس سے ہو سکتا ہی نہیں، وہ کرتا ہی نہیں ہے، محبوب کے مخالف محب چلتا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتی ہیں اور محبت کی علامت محبوب کی موافقت کرنے، اس کی خلاف نہ کرنے میں ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کی موافقت کی جائے، جس سے محبت کرتا ہے جیسا وہ کہے ایسا ہی کیا جائے اور اس کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، یہ محبت ہے۔ پھر ایک جماعت جناب شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، ایک ولی اللہ گزرے ہیں کے پاس آئی، بڑے زبردست ولی تھے، بڑے عجیب انداز کے ولی تھے، اب دیکھنا ان کے ایک جماعت لوگ، بہت سارے لوگ، اتنے لوگ ہیں ان کے پاس، فلانے کے پاس اتنے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنے لوگ ہیں، اتنی مخلوق ہے۔ مخلوق کو جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ عاشقین کو جمع کرنا چاہیے، مخلوق کو جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مخلوق کو جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مخلوق کو بھگاؤ، عاشقین کو پاس لاؤ، بولے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، عاشقین۔ اب اس طرح مخلوق آئی شبلی رحمۃ اللہ کے پاس، وہ لوگ
کہ جب آئے کہنے لگے ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں. مخلوق جب آئی انہوں نے کہا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ انہوں نے دیکھ کر آپ نے پتھر اٹھائے ان کو مارنا شروع کر دیا. پتھر اٹھائے مارنا شروع کر دیا. وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے, بھاگ گئے. آپ نے پوچھا اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے تو میری طرف سے دی گئی اتنی تکلیف بھاگ کیوں ہوئے ہو؟ اگر محبت کرتے تھے تو میں نے جو تمہیں تکلیف دی ہے تم بھاگے کیوں؟ محبت کرنے والا کام بھاگتا ہے؟ محبت میں نے پتھر مارا تم بھاگ گئے, تم جھوٹے ہو. پھر شبلی رحمۃ اللہ فرمائے اہل محبت نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر وسیع زمین, جب محبت کا پیالہ پی لیا تو یہ وسیع زمین جو ہے, یہ بڑی زمین جو ہے, یہ شہر یہ تنگ ہو گئے. اب جب آپ میں تنگی ہوتی ہے, دیکھ لو نا, مخلوق تنگ کرتی ہے, لوگ تنگ کرتے ہیں, اور پتہ نہیں آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ پر تنگ ہے, یہ بڑی وسیع زمین تنگ ہو جاتی ہے, تنگی محسوس کرتے ہیں, آگے پیچھے ہاتھ طرف تنگی ہے. فرمایا اس لیے ہے کہ تم نے محبت کا پیالہ پیا ہے. جب محبت کا پیالہ پیے گا اس کے لیے یہ دنیا بھی, یہ زمین بھی تنگ ہو جائے گی, شہر بھی تنگ ہو جائیں گے. یہ شبلی رحمۃ اللہ کو پتھر مار کے پھر فرماتے ہیں, پھر فرماتا ہے کہ تنگ ہو گئے. انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا, فرمائی محبت کرنے والے اللہ کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے, اور اس کی عظمت میں سرگرداں, اس کی قدرت میں حیران ہیں. انہوں نے محبت کا جام پیا اور اس کی الفت کے سمندر میں ڈوب گئے, غوطہ لگا دیا. اللہ کے عشق و محبت میں انہوں نے غوطہ, سمندر میں غوطہ لگا دیا, باہر سر نکالتے ہی نہیں ہیں, غوطہ لگا دیا. اس کی بارگاہ میں نجات سے شیرینی حاصل کی, بس ان کے گفتگو بات چیت اپنے اللہ رب کے ساتھ ہے. انہوں نے سمندر, عشق کے سمندر میں غوطہ لگا کے ساری, جب نظر ہی کسی کو نہیں آ رہا وہ تو غوطہ لگا گیا, اور اللہ کے ساتھ گفتگو اور بات اور مناجات میں وہ مست اور اس کی مٹھاس میں گم ہے. پھر آگے شعر لکھا ہے, اے ولا تیری محبت کی یاد نے مجھے مدہوش کر دیا. کیا تو نے کسی ایسے محب کو دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہو؟ جو فرماتے ہیں جو محبت کرنے والا ہے وہ مدہوش ہی رہتے ہیں. کوئی ایسا محبت کرنے والا ہے کہ جو محب کو دیکھے اور پھر مدہوش نہ ہو؟ تو اس لیے جو بعض لوگ مست ہوتے ہیں تو بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو محبت کرنے والے تو مدہوش ہی رہتے ہیں, وہ محب کو دیکھیں گے تو مدہوش ہی ہو جائیں گے. پھر آگے فرماتے کہتے ہیں کہ اونٹ, ایک بڑی مثال امام غزالی کہہ رہے ہیں, یہ باتیں کوئی عام شخصیت نہیں کری, امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, یہ لکھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اونٹ جب مست ہو جاتا ہے, اونٹ کی خصلت بیان کر رہے ہیں, اونٹ جب مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک گھاس وغیرہ نہیں کھاتا, اور اگر اسے پر پہلے سے دگنا بوجھ لاد دیا جائے تب بھی اسے اٹھا لیتا ہے. اس لیے کہ جب اس کا دل محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوتا ہے, یعنی کسی اونٹنی کے عشق میں اس کو یاد آ جاتی ہے محبوب کے, تو وہ اونٹ جو ہے مست ہو جاتا ہے, مستی میں آ جاتا ہے. جب مستی میں آ جائے نا تو پھر وہ 40 دن تک کھاتا پیتا بھی نہیں ہے, گھاس پھوس نہیں کھاتا, اور جتنا بوجھ اگر ڈبل لاتا ہے وہ بھی اٹھا لیتا ہے, اور اس کی یاد میں تڑپتا ہے. تو اس سے نہ چارے کی خواہش ہوتی ہے نہ ہی وہ بھاری بوجھ اٹھانے سے گھبراتا ہے. جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے, تو کیا تم نے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے؟ اب سوال کر رہے ہیں امام غزالی, کیا تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, کیا تم نے اللہ کی محبت, اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے؟ سوال کر رہے ہیں, چھوڑا ہے؟ کبھی کھانا پینا بند کیا ہے؟ کبھی اپنے وجود پر بار گراں ڈالا ہے؟ اگر تم نے ان مذکورہ بالا امور میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے, جو تمہیں نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں, نہ مخلوق کے نزدیک فائدہ مند ہے نہ خالق کے حضور. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں جو جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیوں میں جلدی کی. جو جنت کا امیدوار نیکیوں میں جلدی کرتا, دیر نہیں کرتا, کل پرسوں یہ وہ نہ, جلدی. جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا. ناجائز خواہشات جو نفس کی ہیں وہ اس سے جہنم سے ڈرنے والا رک جاتا ہے, وہ کام نہیں کرتا. اور جسے موت کا یقین آ جائے کہ موت آئے گی, جس کی یقین اندر یقین پیدا ہو جائے موت کا, اسے لذات دنیا کو ختم کر دیا, لذتوں کی طرف جانا چھوڑ دیا. جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے, تمام صفتوں اور جہازوں کو مردہ کر دینا, اپنی وجود کو شراب کے سمندر میں غرق کر دینے کا. یعنی کہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ یار یہ کام ہو جائے,
نہ یہ کہتے ہیں نہ ہو، ارادے ختم کر دیتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں یہ کام ہو، نہ یہ کہتے ہیں یہ کام نہ ہو۔ یہ تو ہونے میں بھی ارادہ ہے، نہ ہونے میں بھی ارادہ ہے۔ ہونے میں ہونے کا ارادہ ہے کہ ہو، ارادہ ہو گیا، اور یہ نہ ہو، نہ ہونے کا ارادہ ہے۔ وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ رب کیا چاہتا ہے، رب اگر ہونے کے چاہتا ہے تو ہو جائے، نہ ہونے کا ارادہ نہ ہو، کیونکہ وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ تو مقام یہ ہو جاتا ہے تو ارادے کے ختم کر دیتے ہیں، ارادے کے ختم کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے بولا تیرا جو ارادہ ہے تو کر، میں یہ نہیں کہتا یہ کام ہو جائے، نہ میں یہ کہتا ہوں نہ ہو، نہ ہونے میں نہ ہونے کا ارادہ ہے، ہونے میں ہونے کا ارادہ ہے، تو میں اپنا ارادہ ہی ختم کر دیا۔ تیرا جو ارادہ ہے تو وہ کر، اگر تو کرنے میں تیرا رضا ہے تو وہ کرتے، اگر نہ کرنے میں رضا نہ کرتے، تو ارادہ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بولے اس کا محبت ہو رہی ہے اس چیز کے ساتھ، تو اس مقام میں انسان کو ارادے کا ختم کر دیتے ہیں۔ یہ محبت کو چیپٹر یہاں پر ختم ہوگا۔ عشق کو، یہ تو آج تک چیپٹر محبت کا تھا، آگے سے جو چیپٹر ہے 10واں وہ عشق و محبت کا ہے، اور محبت کے اوپر عشق کا مقام ہے، وہ آگے چیپٹر وہ انشاءاللہ کل یا ہفتے کو جہاں موقع ملے گا اس طرح یہاں کل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ محبت پر کم لوگوں میں ہی، اور خاص طور پر سلسلے کا جو ہے سننے میں ہو جائیں گے اس میں پرسنل انشاءاللہ کروں گا۔ عشق و محبت کا چیپٹر ہے، مدد میں امام کیا کیا باتیں کی ہیں آج کے اس چیپٹر میں، بڑی لاجواب باتیں جو ہے نا انہوں نے ہمیں کہیں دوسری کی فضیلت بیان کی، پھر اللہ سے محبت حضور کی اتباع کے اندر ہے، اور پھر اللہ سے محبت کا مقصد بیان کیا گیا، اس مقصد کی عبادت، اللہ کی احکامات پر عمل، اس کی عبادت اور اس کی رضا کے طلبگار رہنا، اور اللہ کی محبت یہ بندے سے کہ ثواب دینا، رحمت گناہوں کو معاف کرنا، اپنے دامن رحمت چھپا رہا۔ یہ ساری باتیں میں جناب شبیر کا واقعہ بیان کیا گیا، تو اونٹ کی مستی بیان کی گئی، پھر بڑا زبردست سوال کی امام غزالی نے، اونٹ اپنے محبوب مستی میں 40 دن بھوکا رہتا ہے اور وہ ایک ڈبل اٹھاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی رضا کی سے محبت ادا کرتا ہے، کیا کبھی انہوں نے بھی ابھی نجائز خواہشات سے چھوڑا اس کی رضا کے لیے؟ یہ ایک سوال کیا، کیا تم نے آرام کھانا چھوڑا؟ یہ سوال کر رہا ہے، اونٹ تو یہ کر رہا ہے، کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا مطلب باتیں کی، اللہ تبارک و تعالی دعائیں وغیرہ سب کے باتوں پر سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی محمد وآخر دعوانا اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران،